کوئی ایسا سچ ہے جو پاکستان کو جوڑ سکے؟ تاج اظہر صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو ساتھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کریں، تو سچ کام کرے گا اس میں؟ جی بالکل سچ کام کرے گا. ٹروتھ اور ریکنسیلیشن میں عرض کر چکا ہوں، پہلے ٹروتھ آتی ہے سب سے پہلے. اور چھوٹی سی ایک بات کہ جو الیکشن ٹریبیونل میں کیس جاتے ہیں نا، اس کا آخری جو حد ہوتی ہے یا میعاد وہ ہوتی ہے 40 دن بعد تک ریٹرن کینڈیڈیٹ کے نوٹیفائی ہونے سے. تو اس وقت کہنا کہ 87 ہیں یا 100 ہیں یا 200 ہیں، یہ قبل از وقت ہے. جب وہ ڈیڈ لائن گزر جائے گی اس وقت حتمی نظر آئے گا کہ کتنی جو ہے پٹیشنز ہوئیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے یا کیا، میں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے یاد ہے پڑھنا، شجاع نواز صاحب کی کتاب ہے دی بیٹل فار پاکستان. اس میں وہ ساری گفت و شنید ہے آف پی 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 لیڈرشپ. وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہو گیا. آپ نے ایسی کتاب کا نام لیا ہے جو آپ کے دور حکومت میں پاکستان میں بین ہو گئی تھی. جی وہ ہمارے کہنے پہ بین نہیں ہوئی تھی. کس کے کہنے پہ بین ہوئی تھی؟ مجھے تو نہیں پتا، میں تو اس کی رونمائی پہ گیا تھا. اچھا. اور پھر اس کی رونمائی ایک پرائیویٹ ڈنر پہ ہوئی تھی کسی کے گھر کے اندر. پہلے ہوٹل میں اور وہ ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی. اور ان کی اس سے پچھلی کتاب تھی کراس شارٹس، اس کی رونمائی تو الحمرا ہال میں ہوئی تھی. لیکن جی ریکنسیلیشن میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ٹیمپریچرز لوور کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طے ہو جائے کہ یہ اتنی نشستیں ہیں، اس پہ آڈٹ کرنے میں کیا حرج ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کتاب کا نام لیا تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ وہ کتاب آپ کے دور میں بین ہو گئی تھی اور آپ نے کہا کہ وہ ہم نے بین نہیں کی تھی. یہی ہے ساری کہانی. لیکن واٹ واز دا ہول ٹروتھ؟ کس نے بین؟ دس از دا ٹروتھ. یہ ہے ساری کہانی. تو اس میں سے اب آپ نے زگ زیگ بنا کے راستہ نکالنا ہے. سیدھے جائیں گے، اگر دیوار کو ٹکر ماریں گے تو زخمی ہو جائیں گے. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی ہے کوئی راستہ زگ زیگ بن کے نکلے گا نا. کیوں جی عرفان صدیقی صاحب؟ جی بالکل صحیح کہ اس سے پچھلی جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس سے آپ کی حکومت اور آپ کی پارٹی خوش نہیں تھی. جی ہاں، میں نے وہ جنرل مشرف کے دور میں ہوئی تھی رونمائی. دونوں کتابیں دیکھی ہیں. بہت سے حقائق ہیں اور بھی بہت سی کتابوں میں حقائق ہیں. اور میں اگر ایک کتاب لکھ دوں میر صاحب، جس کا دیباچہ آپ سے میں لکھنے کو کہوں گا، تو اس میں بھی بڑے ہوش ربا حقائق ہیں. پلیز مجھ سے نہ لکھوائیے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ چلیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک بہت اچھا آبجیکٹو ہے. میثاق جمہوریت میں ہم نے عہد کیا ہوا ہے. چند بنیادی جو ویلیوز ہوتی ہیں ڈیموکریسی کی، جمہوری رویوں کی، ان پہ تو ہم ایمان لے آئیں نا. اب اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پہلے دن ایک سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے جی کہ ہم ہر ایک سے بات کر لیں گے، پیپلز پارٹی سے نہیں کریں گے، پی ایم این سے نہیں کریں گے، اس رویے کو کون سی ریکنسیلیشن سے ہم عبارت کریں؟ جی یہ آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا. یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اور اس پہ ہم تیار ہیں بات کرنے کو، ہم ہر ایک سے بات کریں. لیکن آپ اس میں سے بھی ان کی پرپوزل میں سے بھی کوئی ایک مثبت پہلو تلاش کر سکتے ہیں کہ اب وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جائیں. دیکھیں نا، جو جماعت یہ حوصلہ رکھتی ہے کہ اتنے بڑے ایک کمیشن کا قیام کی تجویز دے رہی ہے، اس پہ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ میر صاحب السلام علیکم، میں آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں. چلیں، ریکنسیلیشن اور ٹروتھ تو بڑی بات ہے. میرا وعلیکم السلام کا ٹائم ہو چکا ہے.